الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صلوات اللہ رب العزت اپنی لائق کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیکیاں انجام دیتے ہیں۔ اور یہ وہ آیت ہے جو ایک طرف انسان کو تقوی کی طرف بلا رہی ہے اور دوسری طرف جو پریشان حال انسان، دنیا میں ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں، اس انسان کو ڈھارس دلا رہی ہے یہ آیت کہ اگر تقوی اختیار کرو گے تو خدا تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ جیسے بہت ساری آیات میں ان اللہ مع الصابرین، اسی طرح اس آیت میں بھی ہے کہ تقوی اختیار کرو، دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، سارے مشرکین کافرین منافقین ایک طرف تھے، تقوی والے ایمان کی قوم ایک طرف۔ سلامت نے ابھی بھی دنیا کو سمجھ نہیں آیا کہ اللہ ساتھ تھا تقوی والوں کے، نیکی کرنے والوں کے، چونکہ علی اکیلے ہوتے تھے اور مشرکین کے لشکر پہ لشکر اکٹھے ہوتے تھے، پھر بھی علی غالب علی کل غالب ہوتے تھے، کیونکہ اللہ ساتھ ہوتا تھا، اللہ مددگار ہوتا تھا۔ ادھر علی والے بھی جب پوری مشرک دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے اس اعتماد پہ کہ اللہ کافی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا توکل اللہ پہ ہے۔ جب کوئی توکل اللہ پہ کر لیتا ہے جیسے اللہ کے رسول نے کیا تھا تو پھر اللہ بھی اپنی مدد ایسے نہیں اتارتا، بلکہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اللہ ایسا مددگار دے دیتا ہے جو بدر میں بھی مددگار، جو احد میں بھی مددگار، جو خندق میں بھی مددگار، جو خیبر میں بھی مددگار۔ اور ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تو بات ہو رہی تھی تقوی کی، اور میں نے عرض کیا کہ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جو تقوی کو بیان کرتی ہیں اور متقی کی صفات کو بیان کرتی ہیں۔ کل بھی آپ کی خدمت میں
ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہی ایک خوبی آ جائے، پھر خلوت ہو یا جلوت، مومن کو پتہ ہے خدا دیکھ رہا، پھر وہ بندہ متقی بن جائے گا۔ جب کسی سے رشوت لینے لگے گا کہے گا خدا دیکھ رہا، جب کوئی کرپشن کرنے لگے گا کہے گا خدا دیکھ رہا ہے، جب موبائل دیکھ رہا ہوگا تو ذہن میں متقی کے آئے گا امام بھی دیکھ رہے ہیں اللہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ لہذا ایسا شخص متقی بنتا چلا جائے گا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری خوبی یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور میں نے قائم کی کنڈیشن شرائط بتائی تھی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ رزق حلال کھا کے نماز پڑھی جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس طریقے پہ نماز پڑھی جائے جیسے علی نماز پڑھتے تھے، خضوع خشوع بھی نماز کا طریقہ ہوئی، وضو کا طریقہ بھی ہوئی۔ جو ظاہر بیٹھے مولا کی زیارت میں جملے ہیں، السلام علیکہ یا میزان الاعمال، میرا سلام ہو اس امام پہ جو اعمال تلنے کا ترازو ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، جو جاگ رہے اگلے پچھلے بندے جو پہنچ گئے انہیں میں سلام کہتا ہوں، جو نہیں پہنچے انہیں پہنچاؤں گا۔ روز قیامت کوئی ترازو نہیں لگایا جائے گا، کوئی ایسا آلہ نہیں ہوگا جیسے دودھ ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت ساری نقلی چیزوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ بس خدا کے پاس ایک ہی قانون ہوگا، ہر ایک کی نمازیں، ہر ایک کے روزے، سب کی حجیں، سب کے نیک اعمال ایک بنیاد پہ قبول ہو جائیں گے۔ اگر علی دل میں ہوا، علی کی محبت ہوئی، علی کی ولایت و امامت کا عقیدہ ہوا تو قبول ہو جائے گا، ورنہ نمازیں منہ پہ مار دی جائے گی۔ سلامت رہیں۔ جس کے پاس عقیدہ ولایت و امامت، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، فقہ مسئلے نماز کی بات نہیں کر رہا، عقیدہ امامت و ولایت ہو، اس کے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ علی میزان اعمال ہے، اعمال کے تلنے کے ترازو کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ سنی بھائیوں کے مصادر کا بھی ذمہ دار ہوں، شیعہ بھائیوں کے مصادر کا بھی ذمہ دار ہوں، اور جن لوگوں نے بڑے سوچ کے، بڑے تھک کے، بڑے پریشانی کے عالم میں، شک کے عالم میں نعرہ لگایا تھا، علی کا نام لیا تھا، ان کے لیے جملہ عرض کروں، باہر والے بندے اندر والے سب کا ایمان سلمان و عذر بنانے کے لیے جملہ عرض کروں۔ کوئی بھی اس حدیث کو رد کر کے دکھائے، سنی کتابوں میں، شیعہ کتابوں میں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، علی میزان الاعمال ہے۔ لَوَجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، کہ اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ باہر والے بندے فقط ریسٹ کے لیے ہیں، سلامت رہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو رزق اللہ نے دیا ہے، لوگوں کو چھینا ہوا رزق نہیں، کرپشن والا رزق نہیں، جو رزق حلال اللہ نے دیا ہے اس میں سے عزاداری میں خرچ کرتے ہیں، کبھی زکوٰۃ دیتے ہیں، کبھی خمس دیتے ہیں۔ ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں کہ کام ایک کیا تھا، تمغے 3 مل گئے، نشان حیدر علی کے نام پہ
پاکستان میں فوج کا سب سے بڑا طبقہ ہے، جو شہید ہو جائے، جو بہادری دکھائے، اسے نشان حیدر دیا جاتا ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے نام پہ نشان حیدر کے علاوہ کوئی اور بڑا طبقہ دیا جائے۔ لیکن علی نے کام ایک کیا تھا، طبقے تین ملے۔ کام کیا تھا؟ حالت رکوع میں دی تھی ایک انگوٹھی، اللہ نے قصیدہ بنا دیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دنیا کے سارے مولویوں سے جا کے پوچھ لیجیے گا، کسی فرقے کے مولوی سے پوچھ لیجیے، کسی فرقے کے مولوی کے ترجمے کو اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، اس میں ڈنڈی نہیں مار سکتا، چونکہ حالت رکوع میں جو زکات دی ہے وہ علی کے علاوہ کسی نے دی نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا اے میں نے ولایت کا تاج تیرے سر پہ سجا دیا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اگرچہ حبس ہے، مجھے احساس ہے حبس میں دل معاف ہو جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، اور اگر ملتان والے ایسا نہیں سنیں گے تو کون سنیں؟ ملتان والوں میں ہی تو جو 313 مولا کے خاص گورنر ہوں گے، ویسے تو ہزاروں مددگار ہیں امام زمانہ کے، آپ سب شامل ہوں گے انشاءاللہ، لیکن جو گورنر مالک اشتر کی طرح ہوں گے ان میں سے ایک ملتان سے ہے، اور بہت بڑا آپ لوگوں کے لیے میدان امام زمانہ نے رکھا ہے۔ ملتان والے خصوصی کوشش کریں کہ مالک اشتر کی طرح بن جائیں، ابو ذر و سلمان کی طرح بن جائیں، پھر پورے بر صغیر کی گورنری آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور مالک اشتر کوئی عام صحابی نہیں تھا، یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اتنا فرما بردار۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام کی اطاعت کرتے ہیں، اگر کسی نے امام کی اطاعت سیکھنی ہے تو مالک اشتر سے سیکھیں۔ اتنا فرما بردار، اتنے دنوں کی جنگ کے بعد صفین میں حاکم شام کے خیمے کے پاس پہنچ گیا تھا، لیکن جب مولا علی کا آرڈر آیا، جذباتی مومن ہوتا تو کہتا مار کے واپس آؤں گا، لیکن مالک کہہ رہا تھا اللہ کی رضا علی کی اطاعت میں ہے۔ کہہ رہے ہیں اما الحوادث الواقعہ فرجو فیہا الی روات حدیثنا فإنہ حجتی علیکم وانا حجت اللہ، کہ زمانہ غیبت میں امام کا جو فرما بردار ہے، امام کا جو فرما بردار ہے، اپنی مرضی نہیں چلتی امام کے سامنے، امام کی مرضی کے مطابق ڈھلنا یہی تقویٰ ہے، یہی شیعہ ہونا ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں غیبت کے زمانے میں ان فقہا کی طرف رجوع کرو جو ہماری روایتوں سے ہمارا دین بتاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں میں نے انہیں تمہارے اوپر حجت بنا دیا، اور میں اللہ کی طرف سے ان پہ حجت ہوں۔ جنہیں امام حجت بنائے، جو اس کو رد کر رہا ہے گویا وہ امام کو رد کر رہا ہے۔ تو آج دنیا نے دیکھ نہیں لیا کہ جن لوگوں نے امام کی اطاعت کرتے ہوئے تقلید کی، آج وہی مقلدین، وہی مجتہدین جو امام کی نیابت میں بیٹھے تھے، چاہے وہ عراق میں سستانی یا حافظ بشیر ہو، یا ایران میں سید علی خامنائی ہو، جب وہ امام کی نیابت میں بیٹھے تھے تو ان کی زبان سے نکلا ہوا جہاد کا ایک فتویٰ کبھی عراق میں اسرائیل اور امریکہ کی ناک رگڑ دیتا ہے، اور کبھی ایران میں ان کی ناک رگڑ دیتا ہے۔ اور اس شہید کا پوری امت پہ حق ہے، سید علی خامنائی
کربلا سے عملی طور پہ متمسک تھے، فقط عزاداری کو رسم نہیں بنا رہے۔ امام خمینی کہتے ہیں اسی عزاداری سے ہم نے انقلاب برپا کیا، اور اس کربلا سے عملی درس یہ لیا کہ جب سامنے ظالم مستقبر طاقتیں ہوں تو سر جھکانا نہیں، حسین کی طرح سر کٹوانا ہے۔ ظالموں سلوات پڑھی ہے 1400 سال بعد، چونکہ علی خامنائی کا تعلق کربلا سے روحانی تعلق تھا، عقیدے کا تعلق تھا، عمل کا تعلق تھا۔ جیسے مولا حسین کے اصحاب باوفا کی قربانی سے پوری دنیا میں انقلاب اور وہ کربلا کی فکر قیامت تک کے لیے پھیل رہی ہے، اور وقت کا امام کے اصحاب پہ سلام کر رہا ہے، اور وقت کا امام پورے مسلمانوں کو جو بھی کربلا جائے کہ وہ پہلے حبیب ابن مظاہر جیسے باوفا صحابی کو سلام کرے، اس کی قبر کی زیارت، پھر مولا کی زیارت۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مولا کا دربان پہلے بیٹھا ہے دروازے پہ، پہلے اس کو سلام پھر مولا کو سلام۔ آج کے سید علی خامنائی نے بھی کربلا کے باوفا صاحب کی طرح قربانی پیش کر کے 1400 سال بعد کربلا کو دوبارہ زندہ کر کے پوری دنیا میں ویسے انقلاب برپا کر دیا جیسے کربلا کے واقعے نے برپا کیا۔ اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ آج دنیا میں نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی دیوبندی ہے، نہ کوئی بریلوی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، بس دو طاقتیں رہ گئی ہیں، ایک حسینی رہ گئے ہیں، دوسرا یزیدی۔ ان شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے۔ اتنا کوشش کی عالمی طاقتوں کہ مسلمانوں میں شیعہ سنی میں تفرقہ پیدا کیا جائے، اربوں خربوں ڈالر خرچ ہوئے، لیکن سب پہ پانی پھر گیا ایک شہادت کی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات۔ کربلا سے عملی درس یہی ہے کہ جب بھی ظلم، فساد، بے دینی پھیلے، اور مولا حسین جب جا رہے تھے مکے سے تو اس وقت کے سارے علماء کو جو وہاں سے جمع کیا اور فرمایا افلا ترون الی الحق لا یعمل بہ، دیکھتے نہیں ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَا عَنْهُ، دیکھتے نہیں ہو کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ایسا مقام آ جائے کہ ایک طرف حق کو چھوڑا جا رہا ہو اور دوسری طرف باطل کو سپورٹ کیا جا رہا ہو، تو مولا حسین نے جو راستہ بتایا تھا وہ راستہ یہ تھا، فرماتے جب یہ حالت ہو جائے کہ باطل غالب آنا شروع ہو جائے تو حق کی نصرت کے لیے، خدا کی نگاہ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یہی تو مولا کے قول پہ عمل کرتے ہوئے سید علی خامنائی بھی اور ان کے رفقا نے بھی شہادت کا راستہ اختیار کیا، اور اس شہادت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عزت ملی جیسے کربلا والوں کو عزت ملی تھی، یہ عزت بھی دائمی، وہ طاقت ملی کہ دنیا کی طاقتیں ہیج ہو گئی اور یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کے ابھری۔ اور یہ مولا علی کا قول ہے کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو جہاد کا راستہ اختیار کرو، اگر ذلت چاہتے ہو تو فرار کا راستہ اختیار کرو۔ جنہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا انہوں نے اربوں خربوں ڈالر بھی دیے، ننگے سر بیٹیاں بھی نچوائی، لیکن فائدہ نہ ہوا، پھر ذلت ملی۔ علی والوں نے بتا دیا کہ کبھی بھی یہود و نصارہ کے سامنے سر جھکانے سے عزت نہیں ملتی، سر اٹھانے اور کٹوانے سے عزت ملتی۔
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، صرف بینک بیلنس نہیں بنائے رکھتے، کیونکہ جتنا خدا کے راستے میں خرچ کیا جائے آیات بھی بتا رہی ہیں خدا کئی گنا بڑھا دیتا ہے، رزق بھی بڑھا دیتا ہے، نیکیاں بھی بڑھا دیتا ہے۔ فقط گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں کہ خدا کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں آیات و روایات، پوری ایک کتاب بن جائے گی۔ اور یہ جو اہل بیت کے ذکر میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس کا اجر اور زیادہ ہے۔ سید مہدی بہرالعلوم بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، نجف اشرف میں ان کی قبر، مولا کی قبر کے پاس آیت اللہ مہدی بہرالعلوم صاحب المکاشفات تھے۔ انہوں نے دیکھا حشر برپا ہے، مولا حسین اپنے خدمت گزاروں کو اپنے بلند و بالا محلات میں بھیج رہے ہیں۔ ایک عام لوگوں کی جنت ہے، ایک سردار جنت کی جنت ہے۔ سردار جنت کی جنت میں ایک لائن لگی ہوئی ہے بغیر حساب کے، مولا حسین کی شفاعت سے لوگ مولا کی جنت میں جا رہے ہیں۔ آیت اللہ مہدی بہرالعلوم اسی لائن میں چلے گئے، مولا نے بلایا ادھر آؤ، اس لائن میں کیوں کھڑے ہو؟ کہا مولا میں بھی آپ کے ممبر پہ خدمت کرتا تھا۔ مولا نے فرمایا تو نے خدمت چھوڑ دی تھی، جاؤ فقہا کے صف میں کھڑے ہو جاؤ، پہلے شفاعت کرنا پھر جنت جانا۔ جو جاگ رہے ہیں، جو مولا حسین کے خادم ہیں، چاہے وہ دسترخوان بچھاتے ہیں، چاہے وہ سپیکر لگاتے ہیں، چاہے ماتمداری کرتے ہیں، چاہے مجلس سنتے ہیں، چاہے پانی ہے، چاہے پانی پلاتے ہیں، کسی رنگ میں کوئی پیسہ دیتا ہے، جس رنگ میں خدمت کر رہا ہے اسے روز قیامت اجر سیدہ شباب اہل جنت دیں گے، اپنی جنت میں بلند مقام دیں گے۔ دوسری طرف فقہا کا مقام بھی واضح ہو گیا کہ فقیہ بھی عام نہیں، اہل بیت کے مذہب کا فقیہ پہلے شفاعت کرے گا پھر جنت جائے گا۔ تو یہ دونوں مقام بلند ہے۔ ایک درود پڑھے بار محمد ماشاءاللہ مجمع بہت زیادہ ہے، مل کے درود پڑھیے۔ اور اگلا حصہ آیات کا اولئک علی ھدی من ربہم ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا، جو آپ سے پہلے لوگوں پہ نازل، پہلے انبیاء پہ نازل ہوا، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ جن متقین کے اندر یہ کوالٹیز اور صفات ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو متقی بن جائے وہ شیعہ ہو جاتا ہے، جو شیعہ ہو جائے وہ متقی بن جاتا ہے۔ شیعہ ہونا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، شیعہ ہونا بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت محنت چاہیے۔ سلمان جیسا شیعہ ہوتا ہے، ابو ذر جیسا شیعہ ہوتا ہے۔ شیعہ کا معنی پیروکار، اور یہ اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ انبیاء نے خواہش کی کہ ہمیں علی کے شیعوں میں سے بنا دیا جائے۔ جو جاگ رہے ہیں، جو جاگ رہے ہیں، جن تک بات نہیں پہنچی میں پہنچاؤں گا، اگر آپ ساتھ دیتے تو میں سمجھ جاتا بات سنی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ نہیں بولے ان تک پہنچانے کے لیے۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، جب اللہ نے ابراہیم نبی پہ شیعوں کی ذمہ داری بھی بہت بڑی، شیعہ بننا بھی بڑی مشکل، چونکہ علی کی اطاعت کرنی پڑے گی 24 گھنٹے، دیکھنا علی کی مرضی سے پڑے گا، سننا علی کی مرضی سے پڑے گا، بولنا علی کی مرضی سے پڑے گا، کھانا علی کی مرضی سے پڑے گا، پہننا علی کی مرضی سے پڑے گا، سونا علی کی مرضی سے پڑے گا۔ علی کا تو سونا اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔
محنت کی ضرورت ہے، شیعہ بننے کے لیے علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے، شیعہ بننے کے لیے سیرت اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہ عام مقام نہیں ہے شیعہ بننا۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے متقی کامیاب ہونے والے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی، آپ یہ حدیث کے ساتھ روزانہ پڑھتے ہیں، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون۔ اے علی فقط ترجمہ کسی مولوی سے کروا لے، فقط کوئی اور نہیں، only انت، only you and your Shia are successful، فقط آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہونے والے۔ یہ میں نہیں، اللہ کے رسول۔ پوری توجہ، پچھلے بندے باہر والے اندر والے بالکل ساتھ ہیں، مجھے اطمینان ہے باہر والوں کے اطمینان کے لیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جملہ عرض کرو، ابراہیم نبی پہ اللہ نے قرآن بھی کہہ رہا ہے ملکوت السماوات کے پردے ہٹا دیے، ابراہیم نے سارے منظر دیکھے۔ کیا دیکھا؟ عرش پہ کچھ ایسے نور ہیں کہ وہ پہلے نہ دیکھے تھے، کوئی سورج کی طرح چمک رہا ہے، کوئی چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ابراہیم نے پوچھا پروردگار یہ نوروں کی عظمت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد کا نور، یہ علی کا نور، یہ فاطمہ کا نور، یہ حسن حسین کا نور۔ جب 14 کا تعارف ہو چکا تو ابراہیم آدم نہیں تھا، آدم نے خواہش کی تھی کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ اللہ نے کہا پہلے جنت سے باہر نکل اور پہلے امتحان دے، پھر مصطفیٰ بندوں میں شامل ہونا۔ اس لیے دلیل دے رہا ہوں کہ جب آدم نکلے تھے جنت سے، مہمان تھے، اہل بیت جیسا ہونے کی خواہش کی تھی، ذمہ داری سے تفاسیر کی، ذمہ داری سے آیات و روایات کی ذمہ داری سے عرض کرو۔ جب نکلے اللہ نے کہا اے آدم تو جنت کا وارث نہیں، کپڑے اتار کے جانا۔ جب وارثوں کی ماں نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہے، تو فرشتہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ میرا ریٹ یہ ہے، کہا انا خیاط الحسنین، میں تو حسنین کا درزی آیا۔ اندر والے بندوں نے حق ادا کیا، باہر والے ابھی تک ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا جن کے لیے میں نے یہ زحمت کی ہے، آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے، سلمان و ابو ذر بننے کے لیے۔ جب ابراہیم نے دیکھا کہ 14 کے نور کی عظمت بہت بلند ہے، میں ان کا مقام تو نہیں پا سکتا۔ آدم نے خواہش کی تھی، کپڑے اتر گئے، لیکن ابراہیم نے خواہش نہیں کی۔ پھر دیکھا ان 14 کے انوار کے ارد گرد کچھ لا تعداد نور ہیں۔ کہا پروردگار یہ کن کے نور ہیں؟ اللہ نے کہا یہ علی کے شیعوں کے نور ہے۔ جب ان انوار کی عظمت کو دیکھا اگلے پچھلے بندے، ہر چہرے پہ میری نگاہ، میں نے دیکھنا ہے کون دل میں علی کے فضائل سن کے ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، کون ماں کی شرافت کو سلام کرواتا ہے۔ جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان انوار کی عظمت بھی بہت بلند ہے، کہا پروردگار 14 میں سے تو نہیں بن سکتا، مجھے علی کے شیعوں میں سے بنا دے۔ اللہ نے قرآن میں قصیدہ بنا دیا، ان من شیعت الی ابراہیم، ابراہیم بھی علی کے شیعوں میں۔ توجہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جن متقین کی یہ صفات ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں، یہ کامیاب ہونے والے، یہی شیعہ دوسری روایتیں بھی بتا رہی۔ اسی بات کی تائید میں سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے بھی سورۃ مومنون کے نام ہے،
منافقین کے لیے اللہ نے الگ صورت رکھی. منافقین اور مومنین اکٹھے نہیں ہو سکتے. منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے, مومنین کا ٹھکانہ جنت ہے. گرمی زیادہ تو نہیں ہے, چونکہ علی کے فضائل بھی کرنٹ کی طرح ہوتے ہیں. جیسے یہ کرنٹ اگر ہیٹر میں آئے تو گرمی ظاہر ہوتی ہے, اگر اے سی میں آ جائے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. علی کے فضائل بھی اسی طرح ہے, مومن کے دل میں آ جائے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. علی کے فضائل اگر منافق سن لے تو جہنم سے پہلے یہاں جل جاتا ہے. خدا ان آج اور زمانوں کو سلامت رکھے. دوسری صورت مومنون, وہی بات جو پہلے عرض تھی, یہ مومن کامیاب ہونے والے. سورہ مومنون میں بسم اللہ کے بعد پہلی آیت قد افلح المومنون. کسی ترجمے کو اٹھا لیں, کسی عالم دین سے پوچھ لیں. قد ذمہ داری سے بلاغت کے قواعد کے تحت, اب وقت نہیں ہے وہ ڈیٹیل بتاؤں. قد افلح المومنون, بے شک سارے مومن کامیاب ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اب آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہاں تو دو پارٹیاں ہیں, ایک دوسرے کو دیکھنے ہی نہیں چاہتے. تو پھر جناب ہم تو ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کامیاب, میں کامیاب. وہ کہتا ہے میں کامیاب, تو نہیں کامیاب. قرآن کہہ رہے سارے مومن کامیاب ہے. ترجمہ خود جا کے دیکھ لیجئے گا, ترجمے میں ذرا بھی خلل ہو ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا, کسی مولوی سے ترجمہ کرا لیں. المومنون جمع ہے, الف لام داخل ہو جائے. قرآن کہہ رہے سارے مومن کامیاب ہیں, لیکن مومن ویسا بن جیسے سلمان و ابو ذر ہیں. جیسے سلمان و ابو ذر ہیں, ورنہ پانچویں امام باقر ان کی ذات پہ درود پڑھیے گا. جو 73 فرقوں میں 72 جہنمی ہیں, ان میں 60 تو ہمیں امام نہیں مانتے, 12 وہ ہیں جو ہمیں امام مانتے ہیں. میں سوچتا رہا یہ کون سے جہنمی ہیں بھی مومن, مانتے بھی ہیں امام کو امام, پھر جہنمی کیسے؟ تو سامنے جواب حدیث ثقلین آیا کہ جس نے قرآن اور اہل بیت دونوں سے دین لیا اور پورا دین لیا اور عمل بھی کیا ہو, یہ جنتی ہے, باقی جہنمی ہے. جس نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا وہ بھی جہنمی, جس نے اہل بیت کی تعلیمات کو چھوڑا وہ بھی جہنمی, جس نے دونوں کی تعلیمات کو اپنایا وہ جنتی. تو سارے مومن وہ کامیاب ہیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے, دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. وہ مومن جنتی ہیں. تو عرض کر رہا تھا سورہ مومنون کی پہلی آیت قد افلح المومنون, سارے مومن کامیاب ہو گئے. کون سے ہیں؟ ان مومنوں کی بھی ڈیٹیل ہے. جیسے متقین کی صفات بیان ہوئی آخری جملے, اسی طرح ان مومنین کی صفات بیان ہوئی ہے. کون سے مومن کامیاب؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. روایت ہوتی تو چھوڑ دیتے. مومنو, شیعہ سنی بھائیو, عزادارو, ماتمدارو, قرآن پڑھو. حسین نے تو نیزے پہ بھی قرآن پڑھا تھا. ترجمے سے پڑھو. وہ مومن کامیاب ہے جو نماز بڑے خضوع و خشوع سے پڑھتا ہے. پہلی کوالٹی یہ نہیں کہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, وہ پہلے ہی کامیاب مومن کی فہرست سے آؤٹ ہو گیا ہے, باہر نکل گیا. قرآن کہہ رہے کون سا مومن کامیاب ہے؟ جو نماز خشوع, فقط نماز نہیں پڑھتا بیکار جلدی جلدی, بڑی توجہ سے آنکھوں سلی کو امام مانتے ہیں. جنگ میں تیر لگ جاتا ہے, نکالنے کا ارادہ کیا جاتا ہے, مولا علی کو درد ہوتا ہے, رسول خدا فرماتے ہیں اس وقت نکالنا جب علی نماز میں ہو, کیونکہ علی نماز میں خدا کی طرف اتنا متوجہ ہوتے ہیں اپنے جسم کو بھی بھول جاتے ہیں. اتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھو, دنیا کے خیالات کو بھلا کے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, وہ مومن کامیاب ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. تیزی سے گزر رہا ہوں نوجوانوں, قرآن کہہ رہا ہے وہ مومن کامیاب ہے جو فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے.
فضول بیٹھیں، فضول گپیں، فضول گیمیں، فضول میڈیا پہ ٹائم ضائع کرنا، یہ وہ مومن نہیں ہے جو اپنے زمانے کے امام کا منتظر ہے. کیونکہ امام انتظار کر رہے ہیں کوئی مالک اشتر بن جائے، کوئی سلمان و ابو ذر بن جائے، کوئی مقداد بن جائے، کوئی عمار بن جائے، اور ہم فضول وقت ضائع کر رہے ہیں. امام کا اگر سچا انتظار ہے، ہمارا ایک بچہ غائب ہو جائے، ہمارا دن رات کا آرام ختم ہو جاتا ہے، پورا فوکس ہوتا ہے کہ اس بچے کو بات یاد کرائے. اور ہمارا امام 1200 سال سے غائب ہے. اگر دل میں درد نہیں ہے، احساس نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، سچا منتظر نہیں ہے، لہذا فضول کاموں کو چھوڑ دو. سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہو تو امام کی نصرت کے لیے دین کی ترویج کرو. والذین هم عن اللغو معرضون، یہ دوسری کوالٹی ہے کامیاب مومن کی. تیسری خوبی والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنے روح کو، اپنے دل کو گناہوں سے بچاتا رہتا ہے. رات نہیں ہے، سوء ظن نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، مومن بھائی سے بغض نہیں رکھتا، اور مومن بھائی کو اذیت نہیں دیتا. سارے مومن بھائی ہیں. قرآن کہہ رہے انما المؤمنون اخوہ. کوئی ابو ذر کے درجے پہ ہے، کوئی سلمان کے، کوئی مقداد کے، کوئی عمار کے، کوئی کم درجے پہ، ہر ایک کے اپنے اپنے درجے ہیں. بغض نہیں رکھنا چاہیے، قطع تعلق کی جائز نہیں ہے. مولا علی کی آخری وصیت ہے ایاکم التقاطع والتدابر، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرنا. افسوس کا مقام ہے، امام زمانہ ملتان والوں میں دیکھ رہے ہیں کون مالک اشتر بنتا ہے، اور یہاں عزاداریاں تقسیم ہو چکی ہیں. ایک دوسرے کی مجلس میں نہیں آتے، ماتمداری میں نہیں آتے، امام راضی نہیں ہے. امام کے لیے ہم کام کریں، نہ کہ فلاں کے لیے، نہ فلاں کے لیے. تو تیسری خوبی یہ ہے اپنے روح کو گناہوں سے بچاؤ. چوتھی خوبی کامیاب مومن اور شیعہ کی یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ میڈیا، جس کی وجہ سے روز اغوا، روز بدکرداریاں، روز خرابیاں، روز بے دینی. اور قرآن کہہ رہے وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور رسول اللہ فرماتے ہیں ان کی ذات پہ درود پڑھیے گا. کرنا آپ کی مرضی ہے، میرا کام ہے پہنچانا. مل کے درود تو پڑھ لیں. فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں من ضامن علی اثنین ضمنت له الجنہ، جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہ عفت البطن و عفت الفرج، ایک شرمگاہ میں عفت اختیار کرے، پاک دامنی کو اختیار کرے. دوسرا پیٹ میں حرام نہ ڈالے. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دو کام تم کرو پھر جنت جانے میں جانوں. اور اس دور کا سب سے مشکل مرحلہ یہی ہے، پیٹ میں حلال ڈالنا. اگر پیٹ میں حلال جائے گا تو نیکیوں کی رغبت بڑھے گی. یہ شورمے، یہ اسرائیل کی پروڈکٹس کھانے والوں ریسرچ کر لو، اس میں ہر ایک میں انہوں نے مسلمانوں کی روحانیت کو تباہ کرنے کے لیے سور کی چربی ڈالی ہے. چاہے وہ پیپسی ہے، حتیٰ یہ آپ کو جو چینی دی ہے اس میں بھی سپریٹ نجس. ریسرچ کر لیں. میرے تو علاقے میں 2 شوگر ملز ہیں اور بہت زیادہ جو امپلائی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں چونا سپریٹ ڈالتے ہیں. خود مالک جو ہیں مل کے وہ نہیں کھاتے یہ چیزیں. اپنے کھانے پہ نگاہ کرو کیا کھا رہے ہو. بازار میں جو پڑا ہے حلال طریقے سے ذبح ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور رزق حلال طریقے سے کمایا یا نہیں. بڑی تیزی سے گزر ہوں. جس کو یہ بات پسند آئی ہے، چاہتا ہے امام کا سپاہی بنے اور نیک اور متقی شیعہ بنے، وہ درود پڑھ دے. بات چوتھی خوبی کامیاب مومن کی اس سورت کی جمعے کے دن جو تلاوت کرتا ہے، روایت میں ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. کون سی سورت؟ سورہ مومن. 3 بندے بولے جیسے باقیوں نے سنا ہی نہیں. کون سی سورت ہے؟ مومنون. مومنوں والی سورت تو پڑھیں. ترجمے میں کیا ہے؟ پڑھیں بھی پھر عمل بھی کریں. فقط پڑھنا کافی نہیں ہے.
لہذا یہ چوتھی خوبی علی پور سائڈ پہ جو اشرے میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا، ضلع مظفر گڑھ میں بھی اغوا ہوا بچی کا، اور ضلع جنگ میں، اور روز یہ تو ایک دو خبریں میرے سامنے سے گزری اور روز یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور کچھ ان کے بارے میں رپورٹنگ بھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ سرائیکستان کا علاقہ بڑا غیور علاقہ ہے، غیرت مند لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، بہت سارے لوگ دیندار ہیں، پھر یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں جلدی سے بتا رہا ہوں۔ ایک وجہ رزق حلال نہیں، دوسری وجہ پورا دین سمجھ کے عمل نہیں، تیسری وجہ پردے کا خیال نہیں، چوتھی وجہ نامحرم کے ساتھ آنا جانا، گھر میں کوئی پابندی نہیں، پانچویں وجہ خود والدین گھر کے افراد خود پاک دامن نہیں بنتے۔ امام فرماتے ہیں کسی خاندان کی عورتوں کے کردار کو جاننا چاہتے ہو ان کے مردوں کے کردار کو دیکھو۔ امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہے پھر پہلے تم پاک دامن رہو۔ یہ ساری ریزنز ہیں۔ پھر وقت پہ بچی کی شادی کی جائے، یونیورسٹی بھیجنے ڈرائیور کے ساتھ نہ بھیجیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اکیلے نہ بھیجیں۔ یہ جو سکوٹیاں آ گئی ہیں، میں نہیں سمجھتا ملتان والوں کی غیرت اس چیز کو قبول کرے جہاں عورت مرضی جائے، ہاں کسی کی شاد و نادر مجبوری کو الگ بات ہے۔ علی کل حال چوتھی خوبی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پانچویں خوبی کامیاب مومن کی قرآن بتا رہا ہے والذین ہم علی عہدہم راعون والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اگر کوئی امانت رکھ دے پھر خیانت نہیں کرتے، جو عہد کر لے ایگریمنٹ کر لے اس کو پورا کر دے۔ اسی ملتان کا سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں، نام نہیں لوں۔ گلگشت کی ایک ایسی مومنہ 40 حج کیے ہوئے ہیں اور شاید 50-40 اس نے کیے ہوئے ہیں، بزرگ عورت ہے اور اکثر زیارات میں بھی جاتی ہے۔ اس کے شادی حال کو ایک مومن نے اسی ملتان میں 5-6 سال قبضے میں رکھا اور کرایہ بھی نہیں دیا، اور پھر وہ مومن زیارتوں پہ بھی جاتا تھا۔ ایسوں کی زیارتیں کیا قبول ہے؟ یہ ایسے یہ سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی، جیسے حکمران عربوں کی کرپشن کر کے پھر عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، ایسے عمرے کا کیا فائدہ؟ لہذا جو امانت آپ کے پاس رکھی گئی ہے، معصوم فرماتے ہیں میرے باپ کا قاتل شمر بھی اگر خنجر میرے پاس امانت رکھے تو میں خیانت نہیں کروں گا، اسے واپس کروں گا۔ ہم اس علی اور ان اہل بیت کے ماننے والے، امانت میں خیانت نہیں ہے۔ اس پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن جلدی سے گزر آخری بات سامنے تمام مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ نہیں سنیں گے یہ قرآن کی باتیں، اہل بیت کے فرمان تو کون سنے گا؟ امام زمانہ کا خصوصی مددگار بننا ہے تو یہ کڑوی دوائی لینی پڑے۔ لہذا پھر اللہ نے فرمایا کامیاب مومن، پہلے بھی فرمایا جو نماز خضوع و خشوع سے پڑھتا ہے، پھر آخر میں فرمایا جو نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اب نماز کی حفاظت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو نماز کے اوقات میں پہچانو، اگر اول وقت میں نماز پڑھے تو ہمارے شیعہ ہیں۔ اب نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ 9 محرم کا جلوس بھی آ رہا ہے، 10 محرم کو پورے ملتان میں سنی بھائی بھی جلوس نکالتے ہیں، شیعہ بھی نکالتے ہیں۔ میرے خیال میں پورے پاکستان میں اتنے جلوس عزاداری کے نہیں نکلتے جتنے ملتان میں نکلتے ہیں۔ میسج دے رہا ہوں، قرآن بھی کہہ رہے کہ جو نماز کی حفاظت کرتے، معصوم فرمائے اول وقت میں نماز پڑھتے، باوضو ہو کے ماتمداری عزاداری میں جائے، جب بھی نماز کا وقت ہو جائے فوراً با جماعت ہو تو کیا کہنے، نہیں تو اپنی جیب میں سجدہ دار رکھے، جہاں بھی جگہ ملے وہاں اول وقت میں نماز پڑھے۔ جو 40 پہ جاتے ہیں جب بھی وقت ہوتا ہے، لوگ تھکے ہوتے ہیں، پیدل گئے ہو جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں حفاظت؟ کیونکہ ہمارے مولا حسین نے کربلا میں تیروں کی بارش میں با جماعت نماز ادا کر کے بتا دیا کہ نماز کی حفاظت ایسے ہوتی ہے۔ نماز کی حفاظت اول وقت میں نماز۔ آخری بات اولئک هم الوارثون،
جن کے اندر یہ کوالٹیز اور خوبیاں ہیں یہی تو جنت کے وارث ہیں۔ یعنی جملہ بدل کے کہہ دوں جو تھک گئے ہیں سب کے ایمان کی تازگی کے لیے اندر والے باہر والے سب بندے پوری توجہ کیجئے گا۔ اگر یہ کوالٹیز جو قرآن نے کامیاب مومن کی، متقی مومن کی، شیعہ کی بیان کی ہے، اگر اپنا لوگے تو پھر جنت مانگنی نہیں پڑے گی، پہلوان کی طرح جنت بانٹتے پھرو گے۔ یقین نہیں آیا؟ اسی علی کو نہیں مانتے ہو جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا یا علی انت قسیم الجنہ والنار، اے علی جنت بھی تو تقسیم کرے گا، جہنم بھی تو تقسیم کرے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے دنیا کو یہ بتا دیا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا، بلکہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی اور بیان کی اور فرمایا کہ اگر رسول اللہ جیسے فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو یہ خبر دی تھی لا یجوز احد الصراط الا بجواز من علی ابن ابی طالب، کہ کوئی بندہ پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھوں میں علی کا اجازت نامہ موجود نہیں ہو۔ سلامت رہیں، عزت خدا نے دی، مسائب امت نے دیے۔ عزادارو آج 3 محرم ہے، بس 7 دن کا مہمان ہے۔ زہرا کا وہ لاڈلا جسے چکیاں 20 کے پالا تھا، آج ان شہزادوں کی شبیہ برآمد ہونی ہے جو کربلا سے جدا ہوئے پھر ماں کو دوبارہ نہ ملے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی روایت ہے کہ جب خیموں کو آگ لگی جس بچے کا جدھر رخ ہوا اس طرف دوڑتا ہوا چلا گیا، کیونکہ بچے سہمے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے کتنے بچے مارے گئے۔ جب خیموں کو آگ لگی حسین کی بیٹی اس وقت خیمے سے نکلی جب کرتے کو آگ لگ گئی۔ عزاداروں میری بیٹیوں بہنوں، حسین کی بیٹی کو پردہ کتنا پیارا تھا کہ آخری وقت خیمے سے نکلی، پھر دوڑ رہی اور کہہ رہی ہے بابا بابا، اے میرے بابا کہاں ہو؟ آواز آتی ہے کٹے ہوئے گلے سے بنیا الیہ الیہ، بیٹی ادھر آ، تیرا سر کٹا بابا یہاں پڑا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جیسے جناب سکینہ دوڑتی ہوئی صحرا میں گئی اور کرتے کو آگ لگی ہوئی تھی، ایک شخص نے کہا اے بچی ذرا میں اس کرتے کی آگ بجھا دوں۔ سنو گی میری بیٹیوں، چھوٹی بچی تھی حسین کی، کہا اے شیخ میرے قریب نہ آنا، میں حسین کی بیٹی ہوں، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کیا کرو گی نجف کا راستہ پوچھ کے؟ کہا میرے دادا علی رہتے ہیں، جا کے بتاؤں گی دادا ہماری چادریں لٹ گئی، ہمارے خیمے جل گئے۔ عزاداروں بڑے حوصلے سے سن لینا، یہی دونوں شہزادے، مسلم کے 2 شہزادے، شیخ صدوق کہتے ہیں جب خیموں کو آگ لگی صحرا میں دوڑ رہے تھے، دوڑتے دوڑتے ایسے مقام پہ پہنچے کسی نے 2 شہزادوں کو گرفتار کیا، ایک ظلم سے نکلے تھے، ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا۔
کہا ابن زیاد یہ مسلم کے شہزادے ہیں۔ دروگے کو بلایا ظالم نے، کہا انہیں قید خانے میں ڈال دو، نہ ٹھنڈا پانی دینا نہ جی بھر کے کھانا دینا۔ عزادارو بڑا عرصہ گزر گیا، ہم سے ان پنکھوں کے نیچے اے سیوں کے نیچے تھوڑی دیر گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں یہ دو شہزادے قید خانے میں کیسے زندگی گزارتے رہے۔ پھول جیسے شہزادے تھے، اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو ایک طرف سر کا تاج مسلم جاتا رہا، دوسری طرف دونوں بچے جاتے رہے، نہ ماں کو دن کو آرام ہوگا نہ رات۔ اجرکم اللہ، اجرکم، بڑے حوصلے سے عزادارو سنتے آنا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن ایک شہزادہ کہتا ہے بھائی ہم کیوں نہ اس دروغے کو اپنا تعارف کروائیں، شاید ہمارے اوپر رحم کرے۔ عزادارو سنو گے، چھوٹے بچے نے حوصلہ کرتے ہوئے دروغے سے کہا اتعرف محمد المصطفیٰ، مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ کہا اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تھوڑا حوصلہ ہوا، کہا اتعرف علی المرتضیٰ، علی کو بھی جانتے ہو؟ کہا میرے امام ہیں۔ عزادارو بچے کا حوصلہ مزید بڑھا، اتعرف مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، جنہیں شہید کر دیا گیا۔ اب دونوں بچوں نے کہا نحنو یتاما مسلم، ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اجرکم اللہ عزادارو، یہ دروغہ قدموں پہ گر پڑا، کہا معاف کرنا مجھے معلوم نہ تھا، یہ دروازہ کھلا ہے، میری شکایت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ عزادارو پتہ نہیں اگلا محرم نصیب ہو یا نہ ہو، جو ماتم کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عزادارو ساری رات بچے کوفہ کی گلیوں میں چلتے رہے، دن کو سفر نہیں کیا، شاید کسی ظالم کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ رات کے وقت جب صبح ہونے لگی، ایک درخت پہ جا کے بیٹھ گئے تاکہ دن کے وقت انہیں کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ادھر سے ابن زیاد کو جب پتہ چلا، کہا کوئی ہے جو ان دونوں شہزادوں کو زندہ لائے یا ان کے سر لائے، اسے انعام دوں گا۔ ایک ملعون سارا دن گھوڑا دوڑاتا رہا کہ شہزادوں کو تلاش کرے تاکہ انعام مل جائے۔ عزادارو یہ درخت پہ بیٹھے ہوئے دو چاند جیسے چہرے، اتنے میں ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، کیا دیکھا پانی میں دو چاند نظر آ رہے، اوپر دیکھا دو شہزادے، کہا تم کون ہو؟ ڈرے ہوئے شہزادوں نے ماں سے بہنوں سے بیٹیوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوا، عزادارو جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے شہزادوں نے کہا اگر ظلم نہیں کرو گی تو بتاتے ہیں، ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں، اتنا بتا ظلم تو نہیں کرو گی؟ کہا نہیں میں ظلم نہیں کروں گی۔ کہا ہم مسلم کے شہزادے ہیں، ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ عزادارو اس مومنہ نے دونوں شہزادوں کو لیا، اپنے گھر میں لائی، سارا دن خدمت کی، سارا دن اس کا داماد یا شوہر، مختلف روایتیں ہیں، یہ گھوڑا دوڑاتا رہا بچوں کی تلاش میں کہ بچے مل جائیں تاکہ انعام لے سکوں۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا، جب سونے لگا، جو رونے آئے ہو، رات کا وقت تھا، چھوٹے شہزادے نے خواب دیکھا، خواب میں بڑی ڈرونی حالت تھی، نیند سے بیدار ہوا، روتے ہوئے بڑے بھائی کی گردن میں بازو ڈالے، بھائی کو اپنا خواب بھی سنا رہا ہے، روتا بھی جا رہا ہے، روتے روتے جب یہ آواز اس ملعون کے کانوں میں پڑی، یہ اپنی بیوی سے یا ماں سے مختلف روایتیں پوچھتا ہے ہمارے گھر میں کون ہے؟ اس
اس مومنہ نے بڑی کوشش کی کہ اسے پتہ نہ چلے. کہتا ہے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہے. یہ رات کے وقت اٹھا, ایسا ایسا اس دروازے پہ پہنچا جہاں بچے موجود تھے. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون ہو؟ سہمے ہوئے بچوں نے پھر وہی سوال کیا, ظلم تو نہیں کرو گے؟ عزادارو, اس نے کہا ظلم نہیں کروں گا, کام مسلم کے یتیم ہیں. عزادارو, اس کا سننا تھا. ظالم نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا, گھسیٹتے ہوئے صحن میں لایا, تماچے رسید کرنا شروع کیے. مارتا رہا, جو پتھر سے لگا اس کا ضامن نہیں. ساری رات مارتا رہا, ایک درخت سے جانوروں کی طرح باندھ دیا. جب صبح ہوئی, اپنے غلام کو ساتھ لیا, اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, ہاتھ میں تلوار لی, دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا جو پرسہ دینے آئے ہو. فرات کے کنارے پہنچا. جب دیکھا نا دونوں شہزادوں نے یہ ظالم قتل کرنا چاہتا ہے, دونوں بچوں نے کہا ظالم تجھے انعام کا لالچ ہے, بازار میں جا کے فروخت کر دے, تجھے انعام سے زیادہ قیمت مل جائے گی. کہا نہیں میں قتل کروں گا. ظالم اگر پھر بھی نہیں رکتا, ہمارا ماموں حسین تجھے جزا دلوائے گا. کہا نہیں قتل کروں گا. سنو گے غدارو, بچوں نے کہا ظالم تیری کوئی چھوٹی اولاد نہیں ہے. ظالم کو ترس نہیں آیا. بچوں نے آخری ہیلا کیا, ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا, پھر جو سلوک کرے. کہا نہیں قتل کر کے رہوں گا. اس وقت بچوں نے ہاتھ اٹھائے, پروردگار تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے. یہ ہے اس گھرانے کی تربیت. کہا 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے. بچوں نے 2 رکعتیں پڑھی. آخری وقت میں بھی نماز یاد ہے. حسین مولا کا آخری سجدہ دیکھ کے آ رہے تھے. عزادارو نماز پڑھی. چھوٹے شہزادے کو اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا. بڑے شہزادے نے کہا پہلے مجھے قتل کر, پھر اسے قتل کرنا. عزادارو, اس نے پہلے اپنے غلام سے کہا. بچوں نے کہا اے غلام, تیری شکل ہمارے نانا کے صحابی بلال سے کتنی ملتی ہے, اور ہمارا نانا تیری شفاعت کرے گا. جب غلام کو پتہ چلا, اس نے دریا عبور کیا. اب جو پرسہ دینے آئے ہو, اس نے اپنے بیٹے سے کہا. بیٹے نے کہا میں اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگین نہیں کر سکتا. ظالم نے تلوار نکالی. بچوں کو یقین ہو گیا اب ہم بچ نہیں سکتے. جو پرسہ دینے ہو بہنوں بیٹیوں, ظالم نے تلوار چلائی. پہلے بڑے بچے کا سر قلم کیا, لاشوں کو دریا میں پھینکا. چھوٹے بھائی نے آواز دی بھیا رک جاؤ, کٹھے جائیں گے. جو ماتم کو عبادت سمجھتا ہے. عزادارو, ظالم نے دوسرے شہزادے کی گردن پہ تلوار چلائی. دونوں سروں کو لیا. اب 1 منٹ ٹھہر جانا, بس آخری جملے. یہ سر لے کے ملون ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. اگرچہ دشمن تھا, لیکن جب چاند جیسے چہروں کو دیکھا, چہرے پہ گرہن لگ چکی تھی. کہا ظالم. ابن زیاد 3 مرتبہ اٹھا, پھر بیٹھا. کہا ظالم تجھے بچوں کے بچپنے میں بھی نہ ملا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین, ماتم حسین.